السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے
جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تیسری بات لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے اس کے اندر زیادہ تر جس بات کو بیان کیا گیا ہے، غصے کو پینا اور پھر اس غصے کو پی جانے کا جو نتیجہ ہے کہ دوسرے کو معاف کر دینا، اس کو اجاگر کیا گیا ہے مختلف صورتوں میں۔ اس کے ساتھ ایک حدیث آپ سنیں اور پھر ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا قرآن اور حدیث دونوں ملا کر۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، انسانوں میں سے بہترین انسان، خیر والا بندہ وہ کون ہے؟ اس کی کوئی نشانی، کوئی نشاندہی، کس بندے کو خیر والا بندہ کہا جاتا ہے؟ اچھا انسان کون ہے؟ بہترین آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور وہ اپنی لمبی عمر کے اندر نیکیاں زیادہ کرے، وہ سب سے اچھا ہے۔ پلٹ کر اس شخص نے پھر سوال کیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین آدمی کون ہے؟ اس کی بھی کوئی نشانی بتلا دیں۔ تمام لوگوں میں شر والا آدمی کون ہے؟ برا آدمی کون ہے؟ بدترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہوئی لیکن اس لمبی عمر کے اندر اس نے اعمال برے کیے، یہ بدترین انسان ہے۔ اب دونوں کو اگر غور کریں، دونوں باتوں پر ایک بات متفق ہے کہ جس کو لمبی عمر ملے، اور لمبی عمر کے اندر ایک بہترین ہو رہا ہے اور دوسرا بدترین ہو رہا ہے، جبکہ دونوں کو عمر لمبی مل رہی ہے۔ بنیاد اعمال ہیں، اگر نیک اعمال کیے تو بہترین ہو گیا، اور اگر برے اعمال کرتا رہا تو بدترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ جس نیکی کو بھی آپ دیکھیں گے، اگر وہ نیکی ہے چاہے چھوٹی ہے یا بڑی، وہ انسان کو بہتری کی طرف لے جائے گی، اور اگر گناہ کو دیکھے چاہے وہ معمولی ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ، وہ انسان کو کبھی بہتر کی طرف نہیں لائے گا۔ انسان اس گناہ کی وجہ سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا، بدترین لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ تو ایک عمل کو ہم لیتے ہیں جو اس حدیث کی روشنی میں وہی عمل ایک زاویے کے ساتھ دیکھیں تو وہ بہترین بن جائے گا، اور اگر اس کے الٹ کیا تو وہ گناہ بن جائے گا اور وہ انسان کو بدترین انسان بنا دے گا۔ یا یوں سمجھیں کہ اگر ہم نے وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں اس کے احکام نازل کیے اس کے مطابق کیا، تو پھر ہم بہترین ہو جائیں گے۔ اور اگر وہی کام ہم نے اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا، یا جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا اسی کام کے اندر، تو پھر بدترین انسان بن جائیں گے۔ میں اور آپ
پوری دنیا کے مسلمان چاہت یہ رکھتے ہیں کہ ہم بہترین بن جائیں، ہم بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ شاید تیاری کے لیے عملی میدان میں ہم بہت ناقص ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایک عمل آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس پہ ذرا غور کریں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا اپنی زندگی کے اندر۔ وعلیکم السلام۔ کبھی کسی شخص کے سامنے، اپنے گھر میں، دوستوں میں، مسجد میں یا بازار میں، جدھر بھی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ کبھی ہمیں غصہ نہ آئے۔ اور اس کے تمام احکام کے آخر انسان ہے، کبھی غصہ آ ہی جائے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ تو جس طرح قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پر بھی غور کریں۔ چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان پر بھی غور کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس ترتیب سے چلنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث پاک جو بالکل قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ساتھ میں ملتی چلی جائیں گی، وہ بھی پڑھتا ہوں، اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے مطابق بھی بہتر اور بدتر فرق آپ کرتے چلے جائیں، اور عمل درمیان میں ایک ہی ہوگا، غصہ کرنا یا غصہ نہ کرنا۔ اگر نہیں کریں گے، آ جائے گا تو کنٹرول کریں گے، معاف کر دیں گے، تو پھر بہترین سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر اس غصے پر مزید بنیادیں کھڑی کرتے چلے گئے اور اپنے اندر کی بھڑاس اور غصہ جو آگ ہے وہ اس کا اظہار کرتے چلے گئے، تو پھر آگ لگتی چلی جائے گی، نقصان ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، بندہ حیوانیت پہ اتر آتا ہے، درندگی پہ اتر آتا ہے۔ اس غصے کی وجہ سے، دیکھنے میں تو معمولی چیز ہے نا، بولنے میں صرف ایک لفظ ہے غصہ، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ آپ اس پر اگر غور کرتے چلے جائیں تو بہت کچھ بندے کے سامنے آ جاتا ہے۔ معمولی بات ہوئی، غصہ آ گیا، پھر اس زبان سے گالیاں بھی نکلیں گی۔ زبان گندی ہوئی، یہ زبان غلط استعمال ہو تو جہنم میں لے جائے گی۔ کتنا نقصان ہوا اس آدمی کا، گالیوں کی وجہ سے کتنے معزز لوگ جو ہیں وہ ہم سے روٹھ جائیں گے، ہم سے بیزار ہو جائیں گے، ہمارا راستہ چھوڑ جائیں گے، ہم سے کلام کرنا چھوڑ جائیں گے، ہمیں سلام کرنا چھوڑ جائیں گے۔ جب یہاں تک حالت پہنچ جائے گی تو پھر بدترین تو یہ بھی ہوا، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ جائیں، غلط زبان کی وجہ سے لوگ اس سے کلام کرنا چھوڑ جائیں، یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا انسان نہیں۔ بڑھتے چلے جائیں، اس غصے کی وجہ اور زیادہ بڑھا، پہلے گالیوں پر تھا، پھر ہاتھا پائی ہوگی، پھر جھگڑے ہوں گے، قتل و غارت ہوگا، یہ سارا نظام جو درم برہم ہوا دکھائی دے رہا ہے غصے کی وجہ سے ہی ہے، اور کوئی محبت میں تو نہیں ہو رہا۔ آپ کو دو بھائیوں میں ناراضگی نظر آئے گی، آپ کو ایک گھر کے اندر باپ بیٹے کی لڑائی دکھائی دے گی، آپ کو ایک ہی کمرے میں رہنے والے میاں بیوی کی جدائی دکھائی دے گی، تو بنیاد کیا ہے؟ غصہ ہی تو ہے جو گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، لوگوں کو قبرستان تک پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ یہی غصہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ جب قتل و غارت ہوگا تو قاتل جائے گا جہنم کے اندر۔ اسی غصے کی بنا پر وہ اپنی آگ بجھانے کے لیے مقتول بھی میدان میں آیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں گئے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا، جو قتل ہو گیا وہ جہنم میں کس طرح چلا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میدان میں کس لیے آیا ہوا تھا؟ دونوں لڑ رہے تھے، دونوں مسلمان تھے، اسی وجہ سے تو لڑ رہے تھے، وہ اس کو قتل کرنے کے درپے تھا اور یہ اس کے قتل کرنے کی خواہش لے کر پھر رہا تھا، جس کا وار چل گیا اس نے قتل کر دیا۔ کام دونوں کا ایک تھا، اس لیے انجام دونوں کا ایک ہوگا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بنیادی طور پر غصہ ہی انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اگر شروع میں ہی کنٹرول ہو جائے تو پھر یقیناً بڑی خیر، انسان بہتر کی طرف چلنے لگتا ہے۔ شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرما دی۔ حدیث پاک پہ غور کریں، بڑی معروف حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں
کوئی وصیت کریں میں آپ کی نصیحت اور وصیت کو پلے باندھ لوں، عمل کرتا رہوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کے حالات، اس کے واقعات، اس کی طبیعت، اس کے کارنامے، ان چیزوں سے واقف ہوتے تھے، کیونکہ پاس ہی رہنے والے تھے، ہر حالت سے واقف ہوتے، اور جس طبیعت کا آدمی آ کر پوچھتا کہ محبوب جی کوئی وصیت کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طبیعت کے مطابق جو کوئی اس میں کمی دیکھتے نا، اس کو دور کرنے کی وصیت کر دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو کہا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر، بعض طبیعتیں ہوتی ہیں نا غصہ جلدی آ جاتا ہے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس شخص نے کہا محبوب جی کوئی اور وصیت کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کوئی اور مجھے بھی بات بتلائیں آپ، وہ بھی میں اس پر بھی عمل پیرا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا محبوب جی کوئی اور وصیت کریں، آپ نے تیسری بار بھی فرمایا لا تغضب۔ فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وہ بار بار پوچھتا رہا، میرے محبوب بار بار بتلاتے رہے کہ تو غصہ چھوڑ دے، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، اسی میں ساری کامیابی ہے۔ اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 3 باتیں اس میں ہیں، چوتھی بات یہ ہے، اب حدیث اور قرآن کی آیت ملا کر ٹوٹل غصے کے متعلق 4 باتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات کہ غصہ نہ کیا کریں۔ نمبر 2، انسان ہے کبھی غصہ آ جائے تو پورا اس پر کنٹرول کریں، غصے کا اظہار نہ کریں، غصے پر کنٹرول کر جائیں۔ جب کنٹرول ہو گیا تو تیسرا کام ہے اس غصے کو پی جائیں، اپنے اندر ہی اندر اس کو ختم کر دیں، اس کا اظہار کسی پہ بھی نہ کریں۔ نمبر 1 غصہ نہ کریں، نمبر 2 اگر غصہ آ جائے تو اس پر کنٹرول کریں، نمبر 3 اس کو ختم کر دیں، اندر اس کو پی جائیں، جس کو ہمارے ہاں غصہ پی جانا کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ جس پر غصہ آیا ہے نا اس کو اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دیں۔ یہ 4 باتیں غصے کے متعلق جس بندے کے اندر آ گئیں، میں اپنا لوں یا آپ اپنا لیں، وہ دنیا کے اندر شہزادگی کی زندگی گزارے گا، بڑے اس پر انعامات ہوں گے، وہ بڑا بہترین انسان ہوگا۔ جب زندگی کا اختتام ہوگا اس بہترین زندگی گزارنے کا نتیجہ آگے بھی ملے گا، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، صرف زندگی ہی نہیں آخرت بھی بہتر ہے۔ تو یہی بات ہم پڑھ رہے تھے کہ غصہ ختم کرنے کی وجہ سے انسان بہتری کی طرف آتا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث ملائیں، بات اور ذرا ہماری کھل جائے گی، وہ بھی جامع ترمذی میں ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے بندوں کا تذکرہ کیا، یعنی غصے کی جو کیفیات ہیں نا وہ 3 قسم کی بیان کی، مختلف طبیعتیں، مختلف حالتیں، کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے کسی کو کم آتا ہے، حدیث کے اندر یہ ساری کیفیات کو بیان کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو غصہ بہت دیر کے بعد آتا ہے، جلدی غصہ نہیں آتا، کیونکہ طبیعتیں ہیں نا۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں ان کو جلدی غصہ آتا ہی نہیں، بڑی دیر، سال، کئی سال گزر جاتے ہیں، جیسی مرضی باتیں سنتے رہیں، کسی سے غصہ نہیں کرتے، بہت دیر کے بعد کبھی کبھی ان کو غصہ آ جاتا ہے، اور جب کبھی آتا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ طبیعت ہے، غصہ آیا بہت دیر کے بعد اور ختم بہت جلد ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا غصہ ان کو آتا بھی بڑی جلدی ہے اور ختم بھی بہت جلد ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بات پہ غصہ ہوا اور ادھر بیٹھے بیٹھے ہی دل سے اس نے ختم بھی کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، اور سال سال گزر جاتے ہیں، راضی ہونے کا نام نہیں لیتے، یعنی غصہ آتا جلدی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ 3 کیفیات بندوں کی بیان ہوئیں۔ دوبارہ اس کو میں دہراتا ہوں، ذرا نوٹ کریں کہ بعض وہ ہیں جن کو غصہ دیر کے بعد آتا ہے اور ختم جلدی ہو جاتا ہے، بعض وہ ہیں غصہ آیا جلدی اور ختم بھی جلدی ہو گیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ غصہ فوراً آ جاتا ہے، بہت جلد غصہ آتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ ان تینوں میں سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کہا ہے نا،
کہ لوگوں میں بہترین اگر کوئی تلاش کرنا ہے تو وہ پہلی قسم ہے کہ جن کو غصہ بہت دیر کے بعد آتا ہے اور ختم بہت جلد ہو جاتا ہے، وہ بہترین انسان۔ اور اسی حدیث کا جو آخری حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شر الناس دیکھنا ہے نا، بدترین انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کئی سال بیت جاتے ہیں پھر راضی ہونے کا نام نہیں لیتا، وہ بدترین انسان ہے۔ اب جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے کرے، بدترین وہ ہے عمر تو لمبی ہوئی اعمال برے کیے۔ ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ بالکل اس کے ساتھ مطابقت کرتی ہوئی حدیث، ایک عمل لے کر جو کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ جو غصہ جلدی آ جائے اور پھر ختم نہ ہو وہ بدترین انسان ہے، اور جس کو غصہ دیر کے بعد آئے اور ختم فوراً ہو جائے وہ بہترین انسان ہے۔ تو ہمیں پھر کس پر عمل کرنا چاہیے؟ اگر بہترین بننا چاہتے ہیں تو پھر غصے کو قریب نہ آنے دیں، کبھی آ جائے تو فوراً ختم کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، بہترین لوگوں میں شمار کریں نا، بدترین لوگوں میں شمار نہ ہو ہمارا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بات ہی کچھ الٹ ہے، غصہ ختم کرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے جوانوں کی حالت تو کچھ یوں ہے کہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے غصہ آ جائے تو کبھی کوئی کہے نا کہ صلح کر لیں یا غصہ ختم کر دیں، اللہ معاف کرے، پھر جملے سنا کریں کہ کیسے ہوتے ہیں، کہ ہم کسی کے سامنے جھک جائیں، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ حقیقی بھائیوں کی باتیں کر رہا ہوں، جن کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کا عرصہ گزر گیا، ان کے حالات اب یہ بن چکے ہیں کہ ہم ان کے دروازے پہ چلے جائیں، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، میں ان کے پاس جاؤں، میں سلام کرنے کے لیے جاؤں۔ اس سے بھی زیادہ سخت جملے ہمارے معاشرے کے اندر چل پھر رہے ہیں، زبانوں سے بولے جاتے ہیں، لوگوں کے ہاں وہ کہے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان جملوں سے کیا ملے گا؟ رب ہی ناراض ہو رہا ہے نا، کتنا نقصان ہم کر رہے ہیں، اپنا ہی کر رہے ہیں نا، کسی کا کیا، ہم اپنا سارا کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں ناراضگی کی، اگر وہ سنانی شروع کروں تو بات ادھر چلی جائے گی کہ ناراض رہنا، صلح نہ کرنا، غصے کو ختم نہ کرنا، کتنے سخت جملے ہیں ہمارے معاشرے کے کہ حقیقی بھائی سے ناراضگی بنی، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوئے تو پتہ کہاں تک بول جاتے ہیں کہ میرے جنازے میں بھی نہ آنا، میرے مرنے پر بھی تو نے نہیں آنا۔ مرنا ابھی دیکھا نہیں نا کیسے ہوتا ہے، جب روح نکلے گی اگلے مناظر سامنے آئیں گے تو سمجھ آئے گی۔ یہ تو دنیاوی سانس چل رہا ہے، ایک پل کی خبر نہیں ہے، اور کئی سالوں کے پروگرام اور پتہ نہیں کتنے سخت جملے بول کر رب کو ناراض کر رہا ہے۔ اس طرح کے جملے کبھی نہیں بولنے چاہیے، کیا خبر کہ یہاں سے اٹھ کر باہر جانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس دور اور اس معاشرے نے ہمارے سامنے موت کو بالکل واضح کر دیا ہے، آئے دن خبریں ہمارے جوانوں کی کیسے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر بھی ہمارے جملے یہ، پھر بھی ہم ناراضگی پہ ناراضگی، کئی سال بیت گئے اور پھر بھی ناراض، اتنا غصہ اس حد تک زندہ رہ کر کسی سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھے بات کہ جب سانس چلتا ہے نا زندگی کا، کسی قریبی رشتہ دار سے ناراض نہ ہو، کسی دوست سے ناراض نہ ہو، ناراض ہو کر جدا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنازے پر بنا آنا، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا چھوڑ جاتے ہیں، راستے میں دیکھ لیں تو راستہ بدل جاتے ہیں، بلکہ ماتھے پر سلوٹیں ڈال کر چہرہ دوسری طرف کر کے تھوکتے ہوئے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے جوان بھی گزرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ انداز شریعت اسلامیہ میں جائز ہی نہیں۔ ان میں بہتر کون ہے؟ پھر وہی حدیث یاد آتی ہے کہ بہتر کی اگر تلاش ہے نا تو پھر احادیث اس غصے کے ختم کرنے کے حوالے سے کچھ پڑھ کر دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں ناراض ہوں اور دونوں جب پاس سے گزرتے ہیں، ایک غصے کی وجہ سے چہرہ دائیں جانب کر لیتا ہے، دوسرا غصے کی وجہ سے اپنا چہرہ بائیں جانب پھیر لیتا ہے، اور اسی طرح گزر جاتے ہیں، سلام نہیں کہتے، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو السلام علیکم کہہ دے، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کہہ کے گزرے۔ نہیں بنتی کسی کے ساتھ، نہیں کاروبار آپ کا چلتا کسی کے ساتھ، آپ ایک گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، کوئی حرج نہیں، نہ رہیں، نہ کاروبار اکٹھا کریں، نہ زیادہ بیٹھک کریں ان کے ساتھ،
دعا سلام تو جاری رکھیں. ناراضگی کر کے اپنے اعمال کیوں برباد کر رہے ہیں ہم؟ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اصلاح کی طرف آئیں، خیر کی طرف آئیں. تو میں عرض کر رہا ہوں، غصے کو پی جانا، غصے کو ختم کر دینا بہترین لوگوں کی علامت اور نشانی ہے. تو 4 باتیں. سب سے پہلی بات، غصہ کرنا نہیں. نمبر 2، جب غصہ آ جائے تو اس پر کنٹرول کرنا ہے. نمبر 3، غصے کو پی جانا ہے. نمبر 4، مد مقابل کو معاف کر دینا ہے. ایک ایک پر خیر کی باتیں ہیں، بڑے بڑے خیر کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. آپ 2-4 اور بھی نوٹ فرما لیں. قرآن مجید کی اس آیت پر اگر غور کریں تو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس میں 2 بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص غصے کو پی جائے اور غصے پر پینے کے بعد دوسرے کو معاف کر دے، واللہ یحب المحسنین، اس طرح کی نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. جب اللہ محبت کرے گا، دنیا والے سارے ناراض بھی رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی جب محبت آئے گی نا، اللہ کی محبت تب ہے جب ہم لوگوں سے محبت کریں گے، لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھیں گے، بھلائی کا ارادہ رکھیں گے، تو اللہ بھی ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھے گا. حدیث پاک پر ذرا غور کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ہاں جو جملے بولے جاتے ہیں نا، وہ ہم اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرتے ہیں، صلح نہیں کرتے، ناراضگی رکھتے ہیں. حدیث پر ذرا غور کریں کہ مثال دے کر آپ نے کس طرح سمجھایا ہے. یہ کوئی طاقتوری نہیں ہے کہ آدمی کسی سے ناراض ہے اور اپنی طاقت پہ بل بوتے کہتا ہے کہ میں اس سے صلح نہیں کروں گا، ہمارا خاندان جھک جائے گا، ہم علاقے کے اندر، برادری کے اندر، معاشرے کے اندر گھٹیا ثابت ہوں گے. تو نوٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی کہ 2 آدمیوں کی اگر کشتی کروائی جائے نا، 2 پہلوان ہوں، ان کی کشتی کروائی جائے کہ ایک کون میدان جیتتا ہے. دونوں پہلوان میدان میں آئے، ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں، میدان جیتنے کے چکر میں انہوں نے کشتی کی، خوب پہلوانی دکھائی اس میدان کے اندر. ایک بندے نے اٹھا کر دوسرے کو کمر کے بل زمین پہ دے مارا، میدان جیت لیا. جس کی کمر لگ جائے وہ ہار جاتا ہے. دنیا کا اصول ہے کہ گرانے والا پہلوان کہلواتا ہے، گرانے والا میدان جیتنے والا ہوتا ہے، گرنے والا، کمر کے بل زمین پہ گر جانے والا وہ پہلوان نہیں کہلواتا، وہ میدان میں ہار جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جوانوں کی رہنمائی کچھ یوں کی، فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، لوگوں میدان کے اندر دوسرے کو گرا دینے والا میری امت کا پہلوان نہیں ہوتا، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، میری امت کا پہلوان وہ ہوتا ہے جس کو کبھی غصہ آئے تو غصے پر پورا کنٹرول کر جائے، وہ میری امت کا پہلوان ہے، وہ میدان جیتنے والا ہے، وہ مد مقابل کو کمر کے بل گرانے والا ہے. اس کو پہلوان کہیں گے ہم جس نے غصے کے وقت پورا کنٹرول کیا، نہ زبان سے گالی دی، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی اس کو نقصان پہنچایا، نہ گھر سے کوئی گن اٹھا کر لایا، نہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا، نہ رشتہ داری کو توڑا، نہ گھر اجاڑے، نہ اپنے بھائیوں سے جدائی اختیار کی، نہ گلی محلے والوں کو تنگ کیا، بلکہ غصہ آیا کنٹرول کر گیا، پورے زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ غصے پر جس نے کنٹرول کیا، میری امت کا تو وہ پہلوان ہے. وہ کوئی پہلوان نہیں کہ جو میدان میں دوسرے کو گرا دے اور میدان جیت جائے. ہوگا، دنیا کے اصول ہوں گے، لیکن شریعت کا یہ اصول نہیں ہے. کبھی پہلوان بھی بنے ہم، یہ کوئی پہلوانی ہے کہ ہم طرح طرح کے جملے بول کر کہ ناک کٹے گی اور ہمارا سر جھک جائے گا، ہماری برادری کا نام مٹ جائے گا، یہ سارے جہالت کے بول ہیں. صلح کریں ہم، زندہ رہ کر جدا نہیں ہونا، موت آئے گی تو جدائی ہو جائے گی. کتنے ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے، کوئی واپس آیا؟ جو ماں سے جدا ہوا وہ بیچارہ جدا ہو گیا، جو بھائیوں سے جدا ہوا یقیناً وہ جدا ہو گیا. جس عمر میں گیا کبھی پلٹ کر کوئی نہیں آیا، اس جدائی کو یاد رکھا کریں، وہ جدائی ہوگی ایک دن، ہم سب کی ہوگی. زندہ رہ کر زندگی کا سانس چل رہا ہے، پھر جدا ہو رہے ہیں، کیا ملے گا؟ تو غصے کو ختم کرنے کی وجہ سے، کنٹرول کرنے کی وجہ سے اس کو پہلوان کہا گیا، اس کو بہترین کہا گیا. اور اگر معاف کر دیں، اپنے اندر غصے کو ختم کر دیں،
تو سنن نبی داؤد کی ایک حدیث پاک پہ غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کس بندے کے بارے میں؟ فرمایا دو کا جھگڑا ہوا، لڑائی ہو گئی، ایک حق پر ہے دوسرا غلطی پر ہے، جو حق پر ہے نا اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ مد مقابل کو بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کیونکہ حق پر ہے۔ حق پر دو اعتبار سے ہے، جسمانی قوت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، قبیلہ بھی ہے، برادری بھی ہے۔ افرادی قوت کے اعتبار سے بدلہ لینا چاہے تو قتل و غارت کا بازار گرم کر سکتا ہے، اور اگر پیسے کے اعتبار سے عدالت کا رخ کرے تو تب بھی میدان جیت جائے گا۔ انصاف کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو تب بھی یہ حق پر کھڑا ہے، اور جس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے یہ حق پر ہے، لیکن میدان میں جب لڑائی ہوئی تو حق پر ہونے کے باوجود مد مقابل کو عرش والے کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہے، غصے کو اپنے اندر سے بھی نکال دیتا ہے، کنٹرول بھی کیا، غصے کو پی بھی گیا اور اگلے کو معاف بھی کر دیا۔ فرمایا جس بندے نے اس انداز میں کسی کو معاف کیا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ، میں محمد رب کی زمین پر گارنٹی دے کے جاتا ہوں اللہ اس بندے کا محل جنت کے اندر تیار فرما دے گا۔ جنت میں محل تیار ہوتا ہے غصے کو واقعتاً اندر سے دل سے ختم کر دینے کے ساتھ۔ حضرات ایک اور حدیث پاک اس کے ساتھ ملائیں، اگر پوری طاقت رکھنے کے باوجود غصے پر کنٹرول ہو جائے، مد مقابل کو معاف کر دیا جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات اللہ کے سامنے ہوگی، عدالتیں لگی ہوئی ہوں گی، ساری دنیا سامنے ہوگی، اللہ اس بندے کو بلائے گا جس نے غصے پر قابو پا لیا، مد مقابل کو معاف کر دیا، غصے کو پی گیا، کنٹرول کر گیا، حق پر تھا، مد مقابل سے بدلہ لے سکتا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ اس کو بلا کر کہے گا یہ جنت سامنے ہے، محل بن چکا ہے، حدیث پاک آپ سن چکے، جنت میں محل اس کا تیار ہو گیا، گارنٹی آمنہ کے لال دنیا میں دے کر گئے۔ اللہ کہیں گے ساری کائنات کے سامنے بلا کر، دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ اے میرے بندے تو نے دنیا میں غصے پر کنٹرول کیا، یہ جنت ہے، یہ جنت کے دروازے ہیں اور یہ جنت کا محل تیرے لیے نام ہے، اور اس طرف دیکھ یہ جنت کی حوریں بھی کھڑی ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا اور جس پر تیرا جی آئے اس حور کو لے کر اس محل میں چلے جاؤ اور زندگی گزارو اور خوشگوار زندگی گزارو۔ یہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا اس بندے کو جو دنیا میں غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے پھر غصہ ختم کریں گے بھائی؟ غصہ کرنا بھی نہیں، غصہ آ جائے تو فوراً ختم کرنا ہے اور پھر اس کو پی جانا ہے، مد مقابل کو معاف کر دینا ہے۔ یہ چار باتوں پر اگر ہمارا عمل ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والے جو انعامات ہیں وہ آپ نے سن لیے ہیں، شمار آپ ان کو کر لیں کہ وہ کون کون سے انعامات ہیں۔ نمبر 1 بہترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، نمبر 2 بدترین لوگوں سے وہ نکل جائے گا، نمبر 3 اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوگی، نمبر 4 کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پہلوان اپنے نبی کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلوان انسان ہے، امت محمدیہ کا پہلوان ہے۔ 5ویں نمبر پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے بتلا دیا، خبر دے دی کہ اس کا محل جنت میں تیار ہو چکا ہے، حوریں اس کے نام لگ چکی ہیں، اور دنیا کے اندر اگر نام ہے تو پھر اسی کا ہے جو غصے کو ختم کرنے والا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کہ آپ نے کبھی زندگی میں غصہ کیا ہی نہیں، کتنے نقصانات ہوئے، آپ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی انداز اپنانا چاہیے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی مر جائیں گے اور جدائی ہو جائے گی، جس کے ساتھ جدائی ہے صلہ رحمی میں اس کو تبدیل کریں، صلح کریں، غصہ ختم کریں، اللہ کی محبت کے حقدار بنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ محترم سامعین، یہ ایک اعلان میرے پاس آیا ہے، سماعت فرما لیں۔ یہ مسجد کے لیے اپیل کا اعلان ہے۔ قالین کی ضرورت ہے، تقریباً 70,000 روپے اس کا خرچہ ہے۔ نشیمن کالونی میں جامع مسجد محمدی، اس کے لیے تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ایک حصہ بیان نہیں کیا، ترجمہ سنا دیا تھا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی کے اندر اور تنگی کے اندر، خوشحالی والے دنوں میں، تنگی والے دنوں میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ تو اللہ کے گھر کا اعلان ہوا ہے، تمام احباب اس میں اپنا اپنا حصہ ضرور شامل کر کے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحہ درست فرمائے۔